الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: الرحمن علم القرآن خلق الانسان. طلبہ عزیز، آج آپ لوگوں سے اردو خطابت کے پروگرام میں بات کرنے کا موقع میسر آ رہا ہے. آپ کا پروگرام شروع سے آخر تک سننے کا موقع ملا. پروگرام کافی اچھا رہا. یقیناً دل خوشی سے بھر گیا. اس موقع سے مجھے معتمد بزم خطابت نے کچھ تاثرات کے لیے اور ایک طالب علم کس طریقے سے ایک مقرر بنے، اس موضوع پر بات کرنے کے لیے مجھے دعوت دی. قبل اس کے کہ میں اپنی بات شروع کروں، میں چاہتا ہوں میں دو اشعار آپ کی خدمت میں حاضر کروں. جس بزم کے ہیں ہم تخت نشین، وہ بزم ہے بزم عرفانی. جس بزم کے ہیں ہم تخت نشین، وہ بزم ہے بزم عرفانی. اس بزم کی ہے ہر صبح حسین، ہر شام ہے اس کی نورانی. یہ بزم ہے ان شاہینوں کی، فطرت میں ہے جن کی سلطانی. یہ قلب و نظر کی دنیا ہے، ہر نقش ہے اس کا لافانی. طلبہ عزیز، یقیناً اس بات سے مفر نہیں ہے کہ تقریر و تحریر، خطابت و صحافت ایک قوت و طاقت ہی نہیں، بلکہ آج کے اس زمانے میں وہ ایک ضرورت بن چکی ہے، بلکہ وہ انسانوں کے لیے احتیاج و ضرورت ہے. قوموں کا رخ بدلنے، تبلیغ و تذکیر کے پہلو کو اجاگر کرنے کے لیے خطابت ایک مؤثر ذریعہ ہے. ہر دور میں، ہر زمانے میں، ہر علاقے میں، ہر صدی میں، ہر شہر میں، ہر بستی میں، ہر تنظیم میں، ہر سوسائٹی میں اس خطابت کو عزت کی نگاہ سے دیکھا گیا ہے. میں جس اسٹیج سے بات کر رہا ہوں، یہ اسٹیج ہر مقرر کی ابتدائی آزمائش ہے. ہر مقرر کے حواس ابتدائی طور پر اسٹیج سے متاثر ہوتے ہیں، اس لیے کہ خطابت کی اساس آواز سے ہے، اور آواز کی طاقت زبان سے ہے. جب انسان بولنا جانتا ہے، آنکھوں میں آ کے ڈال
بات کرنے کا جوہر اس کو آتا ہے تو وہ قوموں کو سراسے سریا پر لے جاتا ہے، وہ قوموں کو زوال و انحطاط سے نکال کر عروج تک لے جاتا ہے، وہ قوموں کو ادبار سے نکال کر ترقی کا راستہ دکھاتا ہے۔ طلبہ عزیز، خطابت کیا ہے؟ خطابت کس کو کہتے ہیں؟ خطابت نام ہے صداقت کا، خطابت نام ہے حق گوئی کا، خطابت نام ہے بے باکی کا، خطابت نام ہے سوچ کا، خطابت نام ہے ساز کا، خطابت نام ہے تڑپ کا، خطابت نام ہے فکر کا، خطابت نام ہے سچائی کا، خطابت نام ہے اخلاص کا۔ بات گو مکرر درجے میں آتی ہے۔ خطابت نام ہے محسوسات کی ترسیل کا، خطابت نام ہے فکر و نظر کی منزلوں کو بیان کرنے کا، خطابت نام ہے جذبات کا، خطابت نام ہے خیالات کا، خطابت نام ہے فکر و دنیا کی بادشاہت پر اپنا ڈنکا بجانے کا، خطابت نام ہے سامعین کے ذہنوں کو بدل دینے کا، خطابت نام ہے قوموں کو صحیح راستہ دکھلانے کا۔ جب ہم تاریخ کی بوڑھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتے ہیں تو دنیا کا کوئی بھی کارنامہ ایسا نہیں ملتا جو خطبہ کے لیے ایک میدان نہ رہا ہو۔ ہر کام میں کہیں نہ کہیں خطبہ مرہون منت رہے ہیں۔ جب آپ بوڑھی تاریخ کا مطالعہ کرو گے، آپ دیکھو گے، آپ کہیں پر دیکھو گے عطا اللہ شاہ بخاری کو، آپ کہیں پر دیکھو گے مولانا شبیر احمد عثمانی کو، آپ کہیں پر دیکھو گے مولانا ابوالکلام آزاد کو، آپ کہیں پر دیکھو گے مولانا علی محمد جوہر کو، آپ کہیں پر دیکھو گے قاری طیب صاحب کو، آپ کہیں پر دیکھو گے علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو، آپ کہیں پر دیکھو گے مفکر اسلام حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو۔ طلبہ عزیز، آپ تاریخ کا مطالعہ کرو۔ اگر آپ کو دیکھنا ہو کہ مسلمانوں کا عروج کیسے رہا تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس میں خطبہ کا اثر رہا۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہو کہ مغلیہ سلطنت کا زوال کیسے ہوا تو اس میں کہیں نہ کہیں خطیبوں کا اثر رہا۔ طلبہ عزیز، یہ جامعہ صوت القرآن کے فرزندوں، آپ ایک ایسے ادارے میں پڑھتے ہو جو ادارہ آپ کے لیے ہمہ وقت تیار رہتا ہے، جو آپ کو تیار کرتا ہے بولنے کے لیے، جو آپ کو تیار کرتا ہے دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کے لیے۔ اپنے وقت کی قدر کرو، اپنے آپ کو پہچانو۔ بقول شاعر، گزر نہ جائے کہیں عمر احتیاطوں میں، گزر نہ جائے کہیں عمر احتیاطوں میں، جو کام کرنے ہیں دیوانہ وار کر ڈالو۔ اے طلبہ عزیز، یہ وقت ہے آپ کا، مستقبل ہے آپ کا، خواب ہے آپ کا، ڈریم ہے آپ کا، محنت ہے آپ کی، سوچنا آپ کو ہے آپ کو کیا کرنا ہے۔
آج میں یہاں سے بات کر رہا ہوں، آج میں آپ کے سامنے کھل کے بول رہا ہوں، میں اس لیے بول رہا ہوں کہ میں زندہ ہوں، میں اس لیے بول رہا ہوں کہ میں زندہ ہوں، ورنہ یہ دنیا کسی گنگے کی کہانی نہیں سنتی۔ اے طلبہ جامعہ صوت القرآن، اگر چاہتے ہو قوم عزت دے، اگر چاہتے ہو دنیا آپ کی بات سنے، اگر چاہتے ہو سوسائٹیوں میں مقبول بنو، محبوب بنو، اپنی زبان کو پاک کیجئے، اپنی زبان کو صاف کیجئے، آپ کی زبان میں بجلی کی کڑک ہو، آپ کی زبان میں بادل کی کڑک ہو، آپ کی زبان میں سورج کی چمک ہو، آپ کی زبان میں عطر کی لپٹ ہو، آپ کی زبان میں تسلسل ہو، آپ کی زبان میں فکر ہو، آپ کی زبان میں برجستگی ہو، اس وقت آپ جا کر ایک مقرری بنو گے۔ طلبہ عزیز، آج اس قوم کو، اس امت کو، جس امت کا جنازہ نکل رہا ہے، جس امت سے علماء اٹھ رہے ہیں، آج اس امت کو ضرورت ہے علماء کی، آج اس امت کو ضرورت ہے خطباء کی، آج اس امت کو ضرورت ہے مفسرین کی، آج اس امت کو ضرورت ہے محدثین کی، آج اس امت کو ضرورت ہے قوم کا درد رکھنے والوں کی، آج اس امت کو ضرورت ہے تمہاری۔ یہ امت پیاسی ہے، آپ اس کی تشنگی بجھانے کے لیے کھڑے ہو جائیے، میدان میں نکلیے۔ یہ زمانہ انتظار کر رہا ہے، یہ زمانہ انتظار کر رہا ہے سعد بن ابی وقاص کا، یہ زمانہ انتظار کر رہا ہے جعفر بن طیار کا، یہ زمانہ انتظار کر رہا ہے حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا، یہ زمانہ انتظار کر رہا ہے علامہ ابن قیم کا، علامہ ابن جوزی کا، امام غزالی کا، یہ زمانہ انتظار کر رہا ہے اس قوم کو جگانے کے لیے، اس قوم کو ایمان کی طرف لانے کے لیے آپ کو خطابت سے وابستہ ہونا پڑے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تمہیں نبی بنا رہا ہوں اور تم جاؤ فرعون کو دعوت دو، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا، اے اللہ میری زبان میں لکنت ہے، میں صاف نہیں بول پا رہا ہوں، آپ میرے ساتھ میرے بھائی ہارون کو نبی بنا دیجیے۔ محققین لکھتے ہیں کہ ایک زبان کی برکت سے ہارون علیہ السلام کو نبی بنا دیا گیا۔ طلبہ عزیز، اپنے وقت کو پہچانو۔ لکل طالب صالحان صلاح القلم و صلاح الخطابہ، ہر طالب علم کے لیے دو ہتھیار ہیں، ایک زبان کا ہتھیار ہے، ایک قلم کا ہتھیار ہے۔ آج آپ اس بزم لقاء اللہ سے یہ عزم لے کر جائیے، ہم ایک سچے پکے داعی بنیں گے، ہم مخلص مقرر بنیں گے، ہم انشاءاللہ کام کریں گے، ہم محنت کریں گے، ہمیں اپنے اسلاف کی یادوں کو تازہ رکھنا ہے۔ ان کو تازہ رکھنے کے لیے انشاءاللہ ہم ہر فن میں محنت کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی کہنے سے زیادہ ہمیں ان کاموں پر محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔